نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ کا صحیح حقدار کون؟ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ووٹ کی حیثیت کو یوں بیان کیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ تو ووٹ کی جو پہلی حیثیت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ووٹ کی پہلی حیثیت امانت کی ہے، کہ جسے آپ ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس شخص کو ایک امانت سپرد کر رہے ہیں، تو امانت اہل لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ لہذا آپ جب ووٹ دیں تو اہل لوگوں کو سپرد کریں، اہل لوگوں کو اپنا ووٹ دیں، گویا کہ ایسے شخص کو آپ منتخب کریں جسے آپ اپنے گھر کی چابی دے سکتے ہوں، جسے آپ اپنے گھر کی چابی دے سکتے ہوں، اسے ووٹ دیں تاکہ وہ آپ کے ملک کو چلا سکے۔ جسے آپ اپنے گھر کی چابی نہیں دے سکتے، آپ اسے یہ ملک کیسے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا ووٹ کی پہلی حیثیت کو سمجھیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورۃ النساء میں، تو وہ یہ ہے کہ ووٹ کی پہلی حیثیت امانت کی ہے، تو امانت اہل لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ سورۃ المائدہ ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ اس آیت سے ووٹ کی دوسری حیثیت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ووٹ کی دوسری حیثیت گواہی کی ہے، لہذا گواہی اہل لوگوں کے بارے میں دی جائے، کہ ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہو گئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس شخص کو اہل سمجھتا ہوں، یہ ایم پی اے ایم این اے بننے کے لائق ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو لہٰذا گواہی اچھے لوگوں کے بارے میں دی جاتی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں دی جاتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی دوسری آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ووٹ کی دوسری حیثیت گواہی کی ہے اور گواہی اہل لوگوں کے حق میں دینی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالی ہے کہ من یشفع شفاعۃ یکن لہ نصیب منہا۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو شخص کسی نیکی اور اچھے کام کی سفارش کرے گا تو اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اسی آیت مبارکہ میں آگے فرمایا جو شخص برے کام کی سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو لہٰذا ووٹ کی تیسری حیثیت جو ہے وہ سفارش کی بھی ہے، تو ہمیں ایسے شخص کے بارے میں سفارش کرنی ہے جو اہل ہوں، جو اچھے لوگ ہوں، جو آ کر ہمارے دین سے محبت رکھنے والے ہوں، ہمارے ملک سے محبت کرنے والے ہوں اور ہمارے ملک کو ایک اچھا پاکستان بنا سکیں۔ لہٰذا ہم اپنے ووٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کو منتخب کریں، ایسے لوگوں کی ہم ووٹ کے ذریعے سفارش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے کہ جو اچھے لوگ ہوں، جب وہ ایم پی اے ایم این اے کوئی بھی ہو، جب وہ منتخب ہو کر اچھا آدمی ہوگا، کوئی کام بھی آگے کرے گا اچھائی کا، تو اس میں ان ووٹ ڈالنے والوں کا بھی حصہ ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو برا تھا اور وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا، تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص
برے شخص کو منتخب کرے گا، برے شخص کے بارے میں سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو لہٰذا اچھے لوگوں کا انتخاب کریں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں ووٹ کی تیسری حیثیت بھی پتہ چل گئی کہ ووٹ کی تیسری حیثیت سفارش کی ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیت مبارکہ سے ووٹ کی 3 حیثیتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی حیثیت ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ امانت ہے اور امانت اہل لوگوں کے سپرد کی جائے۔ دوسری آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ووٹ ایک گواہی بھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ اس کو اس مقام پر بٹھایا جائے، MPA بنایا جائے، MA بنایا جائے۔ اور قرآن مجید کی اس تیسری آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ووٹ کی تیسری حیثیت سفارش کی بھی ہے، لہذا سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں کی جائے جو اچھے ہیں اور ان کو منتخب کیا جائے جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں اور اسی طرح ملک کے وفادار ہیں اور وہ اچھے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو تیسری حیثیت سفارش کی ہو گئی، لہٰذا آپ جب ووٹ دیں تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ووٹ دیں تاکہ آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کریں، اور اس سے پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران ملیں گے اور ایک اچھا ماحول ملے گا اور ایک اچھا پاکستان بن جائے گا۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے 3 آیت مبارکہ پیش کی، قرآن سے ووٹ کی حیثیت آپ کو بیان کی۔ اب میں 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کھو بیٹھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور آپ نے اگر اچھے بندے کو منتخب کیا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا، دین کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی برے شخص کو اپنا ووٹ دیا تو اس سے دین کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ وہ کیا نقصان ہوگا جو اس حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کھو بیٹھے۔ اب دیکھیں، آپ نے غلط آدمی کو منتخب کیا، جانتے تھے یہ غلط شخص تھا، آپ نے اس کو ووٹ دیا، اسے تو وہ عہدہ مل گیا، اسے تو دنیا مل گئی، اسے تو وہ مقام دنیا میں مل گیا، لیکن اس کو دنیا ملی اور آپ نے اس شخص کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ لہٰذا ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، یہ آپ کی آخرت کو بھی برباد کر سکتا ہے اگر آپ نے صحیح لوگوں کو منتخب نہ کیا یا صحیح لوگوں کو آپ آگے نہ لائے۔ لہٰذا اچھے لوگوں کا انتخاب کریں اور انہیں ووٹ دیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کس نے عرض کیا؟ یعنی ابو ذر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ عہدہ اور منصب ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن عہدہ اور منصب سے سوائے رسوائی اور شرمندگی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص عہدہ اور منصب رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم ایک اس حدیث مبارکہ میں سبق ہے، اور وہ یہ سبق ہے کہ جو شخص عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اور منصب پر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اس عہدے اور منصب کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو اس کو کل قیامت کے دن یہی عہدہ اور منصب قیامت کے دن رسوائی کا سامنا اس عہدے کی وجہ سے کرنا پڑے گا اور شرمندگی کا سامنا اس عہدے کی وجہ سے کرنا پڑے گا، اور آخرت میں
ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق وہ بن جائے گا اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق وہ بن جائے گا۔ لہٰذا عہدے رکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ووٹ دینے والوں کا خیال رکھیں اور ووٹ کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں، دین کی خدمت کریں اور اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ لہذا جو شخص اس کا استعمال، اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، لہذا جو شخص اس کا صحیح استعمال، لہذا وہ شخص جو اس کا صحیح استعمال کرے گا وہ اس سے مستثنی ہے، یعنی جو شخص اس کا صحیح استعمال کرے گا اس کو تو قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی نہیں ہوگی، لیکن جو اس کا غلط استعمال کرے گا اس عہدے کا تو قیامت کے دن اس کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہم ایسے شخصوں کو ووٹ دیں اور ایسے شخصوں کو منتخب کریں کہ جو دین کے لیے بھی وفادار ہوں، دین کو بھی چاہنے والے ہوں اور ہمارے ملک پیارے پاکستان سے بھی محبت رکھنے والے ہوں۔ تو لہٰذا ووٹ کا استعمال درست کریں اور ایک اچھا پاکستان بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔